کاربو اینیمیلس کاربو ویج کی ہی تصویر ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک۔ کاربو اینیمیلس میں بیماریوں کا کینسر میں تبدیل ہونا زیادہ دکھائی دیتا ہے بنسبت کاربو ویج کے۔ کاربو ویج میں آہستہ آہستہ بیماریاں بن کے ایک مقام پر مستقل ٹھہر بھی جاتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی۔ کینسر بھی ہوتا ہے مگر کم، لیکن کاربو اینیمیلس میں زیادہ احتمال ہے، اس لیے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا فرق کاربو ویج سے مشکل ہے کچھ، کیونکہ بہت مزاج ملتے ہیں، لیکن جہاں کچھ وائلنس آگے بڑھ جاتی دکھائی دے وہاں بہتر ہے کہ کاربو اینیمیلس کو پہلے شروع کر دیا جائے۔ کمی خون کے مریض، کرونک انیمک پیشنٹس جن میں دفاع کی طاقت نہ رہی ہو، ان کے چہرے بھی پیل ہوتے ہیں اور مستقل کرونک کمی خون کے آثار ان میں ظاہر ہوتے ہیں، ان میں کاربو اینیمیلس اچھی دوا ہے۔ اسی طرح وریدوں کی امراض یعنی وینز کی، جس طرح کاربو ویج میں پائی جاتی تھی۔ غدودوں میں اس کے بھی سختیاں جس طرح کاربو ویج میں پیدا ہوتی ہیں، سختیاں بنتی ہیں، گٹھلیاں بن کے پھر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر اور بیماری ہے، پھر اور بڑھ گئیں، اور وہ مستقل طور پر گٹھلیاں قائم رہتی ہیں۔ یہ گٹھلیاں جو ہیں یہ کاربو اینیمیلس میں کینسر بننے کا زیادہ احتمال ہے۔ ایسے وریدوں کی بیماریاں یا گٹھلیوں کی جن میں پیپ نہ بنے اور لٹکتی رہیں، یہ ایک اور بھی آپ کو بتائی تھی میں نے دوا، وہ کون سی تھی یاد ہے؟ نہیں، خدا خوف بھی کریں ساتھ۔ بیراڈونو تو فوری دوا ہے، میں کرونک بات کر رہا ہوں۔ بیراڈونو تو آنی جانی آنن فانن والی دوا ہے۔ نہیں نہیں، اور کوئی تک لگائیں۔ ایسکولس وینز کے حوالے سے میں نے واضح طور پر سمجھایا تھا کہ اس کے پائلز بھی پھولے ہوئے نیلے سے لگتا ہے کہ بس اب پیپ بنی کہ بنی، لیکن نہیں بنتی، اور ویریکوس وینز کی اسی لیے وہ بڑی اہم دوا ہے۔ ایسکولس کی اور کیا باتیں تھیں؟ بعض لوگ اس کو آنکھوں کے پائلز کہہ دیتے ہیں۔ آنکھوں کی سرخی اور اس کا دباؤ اور پھر ہوتے چلا جانا اور کبھی ٹھیک نہ ہونا، یہاں تک کہ مستقل جز بن جائے، اور اس کی آنکھوں کی متعلقہ بیماریاں پھر ہوتی ہیں، وہ ایسکولس میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ بس اس لحاظ سے یہ ایسکولس دکھائی دیتی ہے کاربو اینیمیلس۔ وینز کے تعلق میں اس کا مزاج ایسکولس سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، مگر باقی باتوں میں بہت فرق ہے، اس لیے کوئی شخص اس کو ایسکولس سے ملا نہیں سکتا۔ الگ الگ نمایاں کھلی کھلی الگ الگ علامتیں ہیں۔ ایک مرض جہاں انگلستان میں بہت پایا جاتا ہے وہ ہے رحم کی گردن کا کینسر، اور اس کے متعلق کئی دفعہ پروگرام چلتے ہیں کہ ساری عورتیں ہمیشہ چیک کروائیں، اور وہ بڑا خطرناک کینسر ہے۔ سنا وہ رحم کے کینسر کے مقابلے پر زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو گردن کا ہے۔ ٹھیک بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں کیوں؟ سوائے وہ کیوں زیادہ خطرناک، اس میں کیا خاص بات ہے؟ نہیں یہ بات نہیں، میں نے تو یہ پڑھا تھا اسی آرٹیکل میں کہ یہ کینسر بعض دفعہ اس کو ڈاکٹر ریموول، ابھی رحم میں نہ بھی پھیلا ہو تو رحم کے ریموول کا بھی نہیں دیتے مشورہ، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ریئیکٹ کر کے جلدی جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلتا ہے پھر، اور ریڈیشن اور کیمیکلز کو علاج سے دوسرے کینسر پہ بھی نسبتاً جلدی اثر پڑتا ہے، اس پہ نہیں پڑتا۔ ہاں ریموو بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس میں یہ بہت اچھی دوا ہے کاربو اینیمیلس۔ اس لیے اگر اس کی علامت ہے رحم کی گردن میں زخم پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لیکوریا ضرور جاری ہوگا،
جہاں بھی رحم میں زخم ہو کچھ نہ کچھ لیکوریا کی علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں جلن بہت ہوتی ہے۔ کاربو یعنی میلس کا جلن سے بہت تعلق ہے، اور کاربو ویج میں بھی جو جلن ہے مگر وہ اندر جلن ہوتی ہے، باہر ٹھنڈ ہوتی ہے، یعنی معوف حصے میں جلن ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنے میں آسانی کی خاطر میں بتاتا ہوں کہ کوئلہ جلتا ہے اور جلاتا ہے تو کوئلے میں جلن ضروری ہے، لیکن جتنا کوئلے سے دور ہٹیں گے ٹھنڈ ہوگی، تو اس لحاظ سے اندر جہاں کوئی تکلیف ہے وہاں جلن ہوگی، اور اس کے رد عمل میں اپوزٹ سائڈ پہ یعنی جلد کے کناروں پر سردی کا احساس زیادہ، یہ کاربو یعنی میلس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور یوٹرس کی جو گردن ہے اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں انگریزی میں نہیں، اردو میں یا کوئی اصطلاح ہے اس کی شاید، فم یا کیوں جی فم رحم یا جو بھی نام ہے، لوگوں کو پتہ تو لگ ہی جائے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کو اس میں بہت نمایاں اہمیت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں علامتیں ظاہر ہوں فوراً بلا تاخیر کاربو یعنی میلس شروع کرا دینی چاہیے، کیونکہ جب لیٹ ہو جائے پھر یہ کینسر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گٹھلیاں میں نے بتایا نا جگہ جگہ، اس میں ایک بات خاص یہ ہے کہ تخلیقی توازن بگڑ جاتا ہے، جہاں جو چیز ہونی چاہیے وہاں وہ نہیں ہوگی، جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہڈیوں میں بعض جگہ کمزوریاں اور بعض جگہ زیادہ ہڈی اگنی شروع ہو جائے گی، وہاں ایکسٹوسس جس کو کہتے ہیں، ایکسوسٹوسس، ہاں ایکسوسٹوسس، وہ اس کا اس سے تعلق ہے۔ لیکن کاربو اس میں کیلکیریا کارب میں وہ بہت نمایاں ہے۔ اس میں بھی اس کی ایک عام علامت ہے کہ تخلیقی نظام لگتا ہے بگڑا ہوا ہے، کسی جگہ کسی حصے نے زیادہ زور دکھا دیا ہے، کسی جگہ کم دکھا دیا ہے، اور کینسر کی جو ٹینڈنسی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اصل میں کینسر کا نام ہی تخلیقی نظام کے بگڑنے کا ہے۔ یہ ٹینڈنسی ہر بیماری میں پائی جاتی ہے اس میں، اس لیے اگر یہ نظر آئے عجیب سی حرکتیں جسم کی، وہاں کاربو یعنی میلس فوراً شروع کرانی چاہیے تاکہ مزاج ٹھیک ہو جائے، پیشتر اس کے کینسر بنے۔ حیض عموماً جلدی، لمبا اور کوپیس، بہت زیادہ۔ کاربو یعنی میلس میں ایک ایسی علامت ہے جو عام طور پر ہومیوپیتھ سیپیا سے اتنا زیادہ باندھ چکے ہوتے ہیں کہ سیپیا کے سوا اور دماغ میں آتا ہی کچھ نہیں۔ وہ ہے ناک پر براؤن کاٹھی جو یہاں تک اثر دکھاتی ہے۔ اس کا تعلق عموماً رحمی خرابیوں سے، جگر کی خرابیوں سے بھی ہے، رحم کی خرابیوں سے اس طرح ہے کہ اکثر بچوں کی پیدائش کے بعد یا کوئی اندرونی تکلیف کسی اندرونی تکلیف کے بعد عورتوں کو چہرے پہ یہ علامت آ جاتی ہے، ایک ونگ سا بن جاتا ہے، ناک سے شروع ہو کر کاٹھی سی پڑی ہوئی یہاں تک، اور وہ سیپیا کے متعلق اتنا لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ یوں لگتا ہے کہ سیپیا دی اور وہ گیا، اور میں تو سیپیا دے دے کے تھک گیا ہوں۔ بہت کم کیسز میں سیپیا نے وہ اثر دکھایا ہے، کیونکہ سیپیا کا ایک اور مزاج ہے، جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک یہاں بھی اثر نہیں دکھاتی۔ سیپیا کے مزاج میں اس پہلو سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، سیپیا کا مزاج ایک بالکل خاص اور نمایاں مزاج ہے۔ وہ اگر موجود ہو تو سیپیا جسمانی اثر یقیناً دکھاتی ہے، ورنہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ ہے کہ عورت نسبتاً پتلی اور اپنوں سے اجنبیت اور محبت کی کمی، خصوصاً خاوند سے اور بچوں سے بعض دفعہ نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی عورت کو بچوں سے نفرت ہو رہی ہے، خاوند سے تو خیر کوئی بات نہیں، قابل قبول ہے، لیکن بچوں سے نفرت یہ کوئی عجیب بات ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ ایسی عورت کو یہ سیپیا کی مریضہ ہے، اس کے کولے بھی تنگ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ پریگننسی میں
تکلیف پہنچنے کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ سیزیرین کرایا جائے، اور پوری طرح وہ نیم مرد نیم عورت کے درمیان چیز ہے ایک قسم کی، اور اس کے گہرے ریئیکشن اندر اسی قسم کے ہیں کہ مرد سے بعض دفعہ کوئی توجہ نہیں پیدا ہوتی، لیکن بعض تو بگڑے ہوئے مزاج ہیں، وہ عورتوں کی طرف رجحان رکھتی ہیں بعض عورتیں، لیکن اس میں وہ نہیں ہے، کسی طرف بھی نہیں ہے، پھٹا جیسا بس اپنا الگ آرام، کوئی تعلق نہیں۔ ایسے مریضوں میں اگر یہ ظاہر ہو کاٹھی تو وہاں یہ کام کرے گی، لیکن آپ کاٹھی دیکھ لیں تو اور یہ شدپی سے کبھی نہیں کام کرتی، اور یہ عام بیماری ہے۔ یہ بہت سی عورتوں میں بیچاریوں میں جب وہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ خرابیاں اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں، بعض دائیوں کی وجہ سے، بعض اور انفیکشنز کی وجہ سے، اور ساتھ ہی جگر پہ اثر ہو جاتا ہے، اس وقت یہ کاٹھی نکلتی ہے۔ اور میں نے جب غور کیا CPR میں، جب مجھے کچھ فائدہ نظر نہیں آیا جتنا ہونا چاہیے تھا، بہت کم اس سے، تو میں نے پھر انالیسس کرنا شروع کیا، تو عجیب بات دیکھی ہے کہ بہت سے ایسے کیسز جہاں پیدائش کے وقت کچھ انفیکشن کا، کچھ سیپٹک ہونے کا خطرہ تھا، اور اس زمانے میں اینٹی بایوٹکس استعمال کرائی گئیں، اس کے بعد یہ زیادہ آثار ظاہر ہوتے ہیں چہروں پہ مستقل داغ کے، جس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اینٹی بایوٹکس جگر کی خرابی اور رحم کی خرابی کو کنیکٹ کرنے میں وہ کام کر گئی ہیں، اور پھر یہ تصویر ابھرتی ہے۔ اس میں ایک دوا جو کافی مؤثر ہے، مگر اس کی وہی مزاج، اس کا نرم ڈھیلا ڈھیلا کینسر کی طرف ٹینڈنسیاں، وہ کاربو اینیمیلس ہے۔ کاربو اینیمیلس اس کاٹھی کو بھی اگر وہ ٹھیک کرے گی تو کاٹھی کو صاف کر دیتی ہے۔ ڈراؤن خواب کاربو اینیمیلس میں نمایاں ہیں۔ گدی کا درد، پیچھے درد بیٹھ جانے والا، بدبودار اخراجات تو ایک عام بات ہے، کاربو ویج کی بھی اور اس کی بھی، سب میں کام مشترک ہے۔ ہونٹ اور کلے وغیرہ پہ کہیں نلاہٹ سی پائی جائے، بعض دفعہ یہاں بھی آنکھوں کے نیچے بھی نلاہٹ سی پائی جاتی ہے، اور یہ نیلگوں ہونا ہونٹوں وغیرہ کا، یہ معلوم ہوتا ہے بہت گہری تکلیف ہے، اور اس میں کاربو اینیمیلس بہت اہم دوا ہے۔ حمل کی متلی بعض دفعہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی، اور مجھے بھی کافی مشکل پڑتی ہے، بعض عورتوں میں بالکل لگتا ہے کوئی دوائی ملے گی نہیں ہومیوپیتھی میں، اس وقت اس لیے نہیں ملتی کہ ساری دماغ میں یاد نہیں رہتی کہ اس علامت کی یہ ہے، اس علامت کی یہ ہے۔ اب یہ کاربو اینیمیلس کا عمومی مزاج اگر ہو تو یہ حمل کی متلی کی بہترین دوا ہے، بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، اگر آپ اتفاق سے پہچان جائیں کہ یہ مریضہ اس مزاج کی تھی، اس کی ہسٹری جانتے ہوں، ورنہ میرے لیے مشکل ہے، خطوں پہ لوگ کہتے ہیں، اب بیسیوں کے ایسے آتے رہتے ہیں متلی حمل کی، اب یہاں بیٹھے کیا پتہ کہ کون سی حمل کی دوا، حمل سے تعلق رکھنے والی کون سی دوا کام آئے گی۔ تو یہ جو سن رہے ہیں ان کو خیال خود رکھنا چاہیے کہ متلی کی دواؤں میں ایک یہ بھی دوا ہے۔